پاکستان کی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری، آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی۔ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف قرض پروگرام کی مدت 37 ماہ ہوگی۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف قرض پروگرام کی پہلی قسط 30 ستمبر تک پاکستان کو ملے گی۔ قرض کی منظوری سے بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ ختم ہو گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آئی ایم ایف پیکج منظوری پر اظہار اطمینان، کہا معاشی اصلاحات کا نفاذ تیزی سے جاری ہے، یوں ہی محنت جاری رہی تو یہ پاکستان کا آخری آئی ایم ایف پروگرام ہوگا۔ وزیراعظم نے پوری حکومتی معاشی ٹیم اور آرمی چیف کی کوششوں کو بھی سراہا۔ اور وزیراعظم کی نیو یارک میں سائیڈ لائن ملاقاتیں جاری، بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات۔ ڈاکٹر یونس نے وزیراعظم اور وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس کی بھی ملاقات ہوئی۔ اینٹونیو گوتریس نے عالمی امن میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ پنجاب آ کر قانون توڑنے والوں کو منہ توڑ جواب ملے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصل آباد میں خطاب۔ علی امین گنڈاپور کو مخاطب کر کے کہا، مجھ پر زوم آئے جملے کسنے اور گالیاں نکالنے والے قوم کے بچوں کو کیا درس دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا AK-47 لے کر دوسرے صوبے پر حملہ آور ہوئے، وین کے شیشے توڑے۔ ان سے طے ہوا تھا 6 بجے جلسہ ختم کریں گے، 6 کے بعد 2 پولیس اہلکار گئے اور جلسہ ختم کروا کر واپس آ گئے۔ 5 بجے کے بعد دہشت گردوں کو گھومنے نہیں دے سکتے، ان کے اپنے صوبے میں دہشت گردی کے ساتھ بھوک اور بیماریوں کا راج ہے۔ ایک سفیر نے پوچھا، سیاسی انتشار پر آپ کیا سوچتے ہیں؟ نواز شریف نے جواب دیا، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے پر لوگوں کو مرچیں لگ گئیں، پہلی بار ریلیف پر تکلیف کا سنا ہے۔ مریم نواز کی تقریر علی امین کے ذکر کے بغیر نامکمل ہوتی ہے۔ مریم بتائیں، پنجاب میں جلسہ کرنا دہشت گردی ہے، فسطائیت کے ریکارڈ نون لیگ توڑ رہی ہے اور دہشت گرد ہمیں کہا جا رہا ہے۔ ماڈل ٹاؤن کے مجرموں کو کوئی حق نہیں کہ دوسروں کو دہشت گرد کہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا رد عمل، کہا علی امین گنڈاپور پھر پنجاب آ رہے ہیں، انہیں جعلی مقدمات کی کوئی پرواہ نہیں۔ جلسہ کرنا ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے کچے کے ڈاکو نہیں سنبھل رہے، لگتا ہے ڈاکوؤں کی کارروائی میں یہ شراکت دار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی آئینی عدالت کے حامی، سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کہا، شہباز شریف نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں سپورٹ کرو، خواہش ہے کہ آئینی ترامیم اتفاق رائے سے منظور ہو جائیں، کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں، مدت میں توسیع مفاد نہیں، ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ لڑائی اور ڈیڈ لاک من پسند افراد کے لیے ہے، انتخابات میں اداروں کا کردار ملک کو متحد رکھنے کی علامت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بلوچستان اور KP میں ریاست کی عملداری ختم ہو گئی ہے، 2 صوبے مسلح گروہ کے قبضے میں ہیں، ایک صوبے سے قوم پرست، دوسرے سے مذہبی جماعتوں کو دھاندلی سے باہر کیا گیا۔ قوم پرست علیحدگی کی بات کرے تو داخلی مسئلہ قرار دے دیا جاتا ہے، مذہبی بنیاد پر کوئی مسئلہ ہو تو اسے عالمی ایشو بنا دیا جاتا ہے، یہ دوہرا معیار کیوں؟ اس کا فیصلہ پوتے کے سامنے آتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والوں کو معافی مانگنی چاہیے۔ ANP کے صدر ایمل ولی خان کا کراچی بار سے خطاب، عدالتی نظام میں خرابیاں دور کرنے کے لیے وکلاء کو مزید کام کرنا ہوگا۔ پاکستان میں بدقسمتی سے ججز بولتے ہیں، ان کے فیصلے نہیں بولتے۔ فاروق اشنائک نے آف دی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، آئینی عدالتیں بنا لیں گے تو کوئی آسمان نہیں گر جائے گا، چاہتے ہیں سپریم کورٹ عوام کے کیس حل کرے، جج بھی میرٹ کی بنیاد پر لگنے چاہیے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، پارلیمان کی کمیٹی عوامی سماعت میں ججز کی منظوری دے۔ آئین سے متصادم فیصلہ دینے کے بعد ہماری پیٹھ پر چابک نہ ماریں کہ فیصلے پر عمل کریں۔ معزز جج بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو عدلیہ اصلاح کرتی ہے، یہ طے ہونا چاہیے کہ عدلیہ سے غلطی ہو اور فیصلہ آئین سے متصادم ہو تو کون دیکھے گا؟ نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی پریس کانفرنس، کہا سنی اتحاد کونسل کی درخواست تھی لیکن فیصلہ PTI کے حق میں دے دیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل جانے والے اراکین نے کسی ایک فورم پر نہیں کہا کہ ہم PTI میں جانا چاہتے ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से वजाहती हुक्मनामे के मामले पर रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भिजवा दी। लिखा, वजाहती हुक्मनामे के मामले पर कोई कॉजलेस जारी नहीं हुई। दरख्वास्तों के लिए फरीकैन को नोटिस भी नहीं भेजे गए। दरख्वास्त के सिलसिले में किसी चैम्बर में जजेस नहीं बैठे। फैसला अपलोड करने से कबल फाइल ऑफिस को भी नहीं भेजी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 14 सितंबर के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात के जवाब तलब किए थे। इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की राय दे दी। दोनों ने कानूनी टीम की तजावीज से अदम इत्तेफाक किया। इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के मामले पर 7वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन आज भी मामले पर इत्तेफाक राय पैदा करने में नाकाम रहा। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कल फिर मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुशावरत करेगा। कराची के सार्फिन को के इलेक्ट्रिक की वजह से महंगी बिजली मिल रही है। वफाकी वजीर तवानाई ओवैस लगारी का एतराफ, कहा कि इलेक्ट्रिक के मुकाबले में कोई दूसरी कंपनी क्यों ना आए। पावर सेक्टर को बहुत से मसाइल का सामना है, इस्लाहात की जरूरत है। बिजली चोरी करने वाले का बोझ कोई दूसरा उठा रहा है। बिजली महंगी होने की वजह से हिकमत अमली का फुकदान है। IPPs के मुआहिदों पर नजरसानी कर रहे हैं। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स कैटेगरी खत्म करने का फैसला कर लिया। टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले गाड़ी और घर नहीं खरीद सकेंगे। तर्जुमान FBR बख्तियार मोहम्मद कहते हैं, नॉन फाइलर्स को इजाफी टैक्स देकर गाड़ी और घर खरीदने की सहूलत खत्म की जा रही है। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। माहाना 50,000 रुपए कमाकर गोशवारे जमा न कराने वाले नॉन फाइलर हैं, नॉन फाइलर की सिम भी ब्लॉक कर दी जाएगी। ये तासुर देना कि बलोच खवातीन अपनी मर्जी से खुदकुश हमला करती हैं, सरासर झूठ है। दहशतगर्द उन्हें वरगलाते हैं। बदकिस्मती से मैं ऐसे अनासिर के साथ रही जिन्होंने मुझे सही रास्ते से भटकाया। तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश बमबार अदीला बलोच की वालिदैन के साथ मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुझे इस तरह बहकाया गया कि मैं खुदकुश हमला करने के लिए तैयार हो गई। घर वालों को बताए बगैर पहाड़ों पर चली गई। बलोच नौजवानों के लिए पैगाम है, जो गलती मैंने की आप ना करें। अदीला बलोच के वालिदैन का बलोचिस्तान हुकूमत से इजहार तशक्कुर। वालिद ने कहा, वालिदैन बच्चों पर नजर रखें, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं है। मालम जब्बा धमाके के दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा ने काफिले में शामिल 12 सफीरों को खत लिख दिया। दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत, पुलिस एहलकार की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, सफीरों को जल्द गवर्नर हाउस बुलाकर सूबे का पुरअमन चेहरा दिखाएंगे। मेहमानों को पुरअमन और सेहत अफजा माहौल देने के लिए पुरआज़म है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वफाकी हुकूमत ने सिफारतकारों की आमद की इतला नहीं दी थी, अपनी नाअहली सूबाई हुकूमत पर डाल दी। मालम जब्बा धमाके की तहकीकात कर रहे हैं, कमेटी कायम कर दी है। क्या लबनान की तरह पाकिस्तान में मोबाइल फोन फट सकते हैं? सेनेट कमेटी में सवालात उठ गए। कामिल अली आगा बोले, मोबाइल नहीं बम हैं जो हम सीने से लगा कर रखते हैं। क्या गारंटी है कि ये धमाके से नहीं फटेंगे? शिबली फराज ने पूछा, क्या पाकिस्तान में मोबाइल टेस्ट करने की कोई टेक्नोलॉजी है? यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी का काम तो शरबत या अचार टेस्ट करना रह गया है। कमेटी ने वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी को आइंदा इजलास में मोबाइल टेस्ट से मुतालिक आगाह करने की हिदायत कर दी। कराची से तजावुजात के खात्मे के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को इजाफी इख्तियारात देने का फैसला। मेयर कराची मुर्तजा वहाब से चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की मुलाकात। सूबाई चीफ सेक्रेटरी ने कहा, अस्पतालों के अतराफ तजावुजात फौरी खत्म की जाएं। KMC बसों का निज़ाम बेहतर और पेंशन का मसला हल करेंगे। मेयर कराची ने कहा, कराची से तजावुजात के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ होंगी। वज़ीर आला ने बारिश से मुतासरा सड़कों के लिए 1.5 अरब की मंजूरी दी। सड़कों की मरम्मत के साथ निकासी आब का निज़ाम भी बेहतर बनाएंगे। पंजाब में स्कूल
لکھتے اور نقل ہوتی ہے. پنجاب کے وزیر نے خود تسلیم کیا ہے. سندھ کے وزیر تعلیم سردار علی شاہ کی پریس کانفرنس. کہا سندھ میں 50% اسکول سیلاب سے تباہ ہو چکے ہیں. 20,000 اسکول اس قابل نہیں کہ وہاں بچوں کو تعلیم دی جا سکے. پنجاب میں بھی کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کو ایم ڈی کیٹ کے نتائج جاری کرنے سے روک دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا. کراچی میں ایم ڈی کیٹ کا پرچہ آؤٹ ہونے پر طلبہ برہم. امتحان دوبارہ کرانے کا مطالبہ. گورنر پنجاب نے 4 ماہ میں مستقل وائس چانسلرز لگانے اور جامعات کی اصلاحات کی بات کیوں نہیں کی؟ ایکٹنگ وائس چانسلرز کی کارکردگی کو کیوں نہیں جانچا؟ جامعات کا پرفارمنس آڈٹ کیوں نہیں کیا؟ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے سوالات اٹھائے. کہا ہم نے تمام وائس چانسلرز کو ان کی سابقہ پرفارمنس مد نظر رکھ کر منتخب کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے وی سیز کے انٹرویوز خود کیے اور میرٹ پر منتخب کیا. گورنر پنجاب کے دستخط کا 14 دن انتظار کرنے کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا. ہم آئین کو مانتے ہیں اور آئین کے مطابق ہی اقدام کیے. سرچ کمیٹی کے ٹاپ ناموں پر اعتراض تعلیمی نظام کو ٹارگٹ کرنے کے مترادف ہے. ہمارے طاقتور لوگ سیٹوں پر بیٹھ کر اپنے مفاد کے لیے فیصلے کرتے ہیں. ثاقب نثار نے ذاتی مفاد کے لیے کالج کو فیسوں کے حوالے سے نشانہ بنایا. امریکہ سے آئے ڈاکٹر سے بدتمیزی کی. وہ ڈاکٹر لاہور سے سرمایہ کاری سمیٹ کر واپس چلا گیا. گورنر پنجاب سلیم حیدر کا نجی میڈیکل کالج کی تقریب سے خطاب. کہا تعلیمی اداروں میں طلبہ کے کردار کی تعمیر کی ضرورت ہے. اختلاف رائے کا اظہار دبنگ انداز میں کریں مگر عزت و احترام سے کریں. نواز شریف اور مریم نواز سے چینی سفیر کی ملاقات. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی چین کے لیے خصوصی چائنا اکنامک زون قائم کرنے کی پیشکش. مریم نواز نے کہا چین کے ساتھ مل کر معاشی معجزے برپا کر سکتے ہیں. غربت کے خاتمے کے لیے چین کی مہارت سے فائدہ اٹھائیں گے. نواز شریف بولے مریم نواز بہت سے فلاحی منصوبے لا رہی ہیں. انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی میں چین کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے. پاکستان محفوظ، پائیدار اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ نظام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. خواتین کے لیے خصوصی پنک بسیں متعارف کرائی ہیں. صدر آصف علی زرداری کا بیجنگ میں عالمی پائیدار ٹرانسپورٹ فورم 2024 سے ویڈیو خطاب. کہا پاکستان پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرے گا. موسمی حالات نے پاکستان کے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچایا. پاکستان علاقائی و عالمی معاشی ترقی میں چین کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. پاکستان میں افغانستان سے دہشت گردی پر تشویش ہے. دہشت گردی کی سرگرمیاں مہلک خطرہ ہیں. امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کی پریس کانفرنس. کہا صدر بائیڈن نے افغان جنگ کے خاتمے کے بعد انسداد دہشت گردی صلاحیت برقرار رکھنے کو ترجیح دی. اردو ترجمان امریکی محکمہ خارجہ مارگریٹ میکلوڈ کی AMI نیوز سے خصوصی گفتگو. کہتے ہیں خوشحال، مستحکم اور پرامن پاکستان امریکہ کے اپنے مفاد میں ہے. پاکستانی عوام کئی دہائیوں سے دہشت گردی کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں. ہم بہتر پاک بھارت تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان سرمایہ کاری کا فروغ چاہتے ہیں جس کے لیے مستحکم اقتصادی صورتحال کا ہونا ضروری ہے. IMF کی اصلاحات پاکستان کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں. انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان کے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان. شان مسعود کپتان اور سعود شکیل نائب کپتان بقرہ. قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں نعمان علی اور عامر جمال کی شمولیت. بابر اعظم، عامر جمال، عبداللہ شفیق، ابرار احمد ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل. رضوان، نسیم شاہ، سائم ایوب، سرفراز احمد، شاہین افریدی اور دیگر کھلاڑی اسکواڈ کا حصہ. پاکستان انگلینڈ کا پہلا ٹیسٹ ملتان میں 7 سے 11 اکتوبر کو کھیلا جائے گا. مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نیو یارک ٹائم اسکوائر پر ٹھیلے سے برگر لینے پہنچ گئے. دنیا کی امیر ترین شخصیات میں شمار ہونے والے بل گیٹس کو یوں ٹھیلے کے پاس دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے. اور چیمپئنز کپ کے پہلے ایلیمنیٹر میں لائنز کی اسٹیلینز کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری. لائنز نے 3 وکٹوں پر 50 سے زائد رنز بنا لیے ہیں. آج کا میچ جیتنے والی ٹیم کا دوسرے ایلیمنیٹر میں مارکورس سے مقابلہ ہوگا. تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.